بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برید یزید بن عمیر بن معاویہ شامی کہتے ہیں کہ میں مرو کے مقام پر امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں عرض کی، ہم تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچی ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہ تو جبر درست ہے اور نہ ہی تفویض صحیح ہے، بلکہ دو امور کے درمیان امر ہے۔ اس فرمان کا مقصد و مفہوم کیا ہے؟ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ہم سے افعال صادر کرا کے ہمیں ان پر عذاب دے گا تو اس نے جبر کا نظریہ اپنایا، اور جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خلق و رزق کے معاملات ہادیان علیہم السلام کے سپرد کیے ہیں تو اس نے تفویض کا نظریہ اپنایا۔ یاد رکھیں، جبر کا عقیدہ رکھنے والا کافر اور تفویض کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ صحیح معاملہ ان دو معاملوں کے درمیان ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کے بجا لانے کا بندوں کو حکم دیا گیا اس کے لیے راستہ موجود ہے، اور جس چیز سے انہیں روکا گیا اس سے رکنے کی بھی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ پھر میں راوی نے آپ سے پوچھا، تو کیا اوامر و نواہی کے لیے اللہ کی مشیت و ارادہ بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، طاعات کے لیے اللہ کا ارادہ و مشیت ان کا حکم دینا اور ان کی بجا آوری پر راضی ہونا اور مدد فراہم کرنا ہے۔ معاصی کے لیے اللہ کا ارادہ و مشیت ان سے روکنا اور ان پر ناراض ہونا اور اہل معاصی کو رسوا کرنا ہے۔ میں راوی نے پوچھا، اوامر و نواہی کے متعلق اللہ کی قضا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، بندے نیکی یا برائی جو بھی فعل کرتے ہیں اس میں اللہ کی قضا شامل ہوتی ہے۔ میں راوی نے پوچھا، اس قضا کا کیا مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے افعال کی بدولت جس جزا یا سزا کے مستحق ہوں ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا قضا کہلاتا ہے۔ حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، لوگ ہمیں تشبیہ و جبر کا قائل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آبائے کرام اس کے لیے بہت سی روایات مروی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ابن خالد، یہ بتاؤ کہ جبر و تشبیہ کی روایات میرے آبا سے زیادہ مروی ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مروی ہیں؟ میں نے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موضوع کی زیادہ روایات مروی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبر و تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات موضوع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل یہ باتیں نہیں فرمائی تھیں، جھوٹے لوگوں نے اس قسم کی روایات وضع کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے آبائے کرام کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی تھیں۔ دروغ گو راویوں نے اپنی طرف سے یہ روایات وضع کر لی ہیں۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جبر و تشبیہ کا قائل ہو وہ کافر مشرک ہے، اور ہم دنیا اور آخرت میں اس سے بیزار ہیں۔ ابن خالد، تشبیہ و جبر کی روایات ہمارے نام پر غالیوں نے وضع کی ہیں، جنہوں نے اللہ کی عظمت کو حقیر جانا ہے۔
جو ان غلات سے محبت کرے اس نے ہم سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے ہم سے دشمنی کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دوستی رکھی، جس نے ان سے تعلق جوڑا اس نے ہم سے تعلق توڑا، اور جس نے ان سے تعلق توڑا اس نے ہم سے تعلق جوڑا، جس نے ان سے جفا کی اس نے ہم سے بھلائی کی، اور جس نے ان سے بھلائی کی اس نے ہم سے جفا کی، جس نے ان کی عزت کی اس نے ہماری توہین کی، اور جس نے ان کی توہین کی اس نے ہماری عزت کی، جس نے ان کی بات قبول کی اس نے ہماری بات ٹھکرائی، اور جس نے ان کی بات ٹھکرائی اس نے ہماری بات قبول کی، جس نے ان پر احسان کیا اس نے ہم سے برائی کی، جس نے ان سے برائی کی اس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہمیں جھٹلایا، اور جس نے انہیں جھٹلایا اس نے ہماری تصدیق کی، جس نے انہیں کچھ عطا کیا اس نے ہمیں محروم رکھا، اور جس نے انہیں محروم رکھا اس نے ہمیں عطا کیا۔ ابن خالد جو بھی ہمارا شیعہ ہو اسے چاہیے کہ وہ غالیوں کو اپنا سرپرست اور مددگار مت بنائے۔ حسن بن علی الوشا کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا اللہ نے معاملہ بندوں کے سپرد کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس سے زیادہ غالب ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ نے بندوں کو معاصی نافرمانی پر مجبور کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس سے کہیں زیادہ عادل و حکیم ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرزند آدم، تیری بنسبت تیری بھلائیوں کا زیادہ حقدار میں ہوں، اور تو اپنی برائیوں کا خود ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں، کیونکہ تو میری عطا کردہ قوت سے میری ہی نافرمانی کر رہا ہے۔ عبدالسلام بن صالح حروی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص جبر کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے، اسے مال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہ دو اور اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سلیمان بن جعفر اور جعفری حمیری کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی محفل میں جبر و تفویض کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کے متعلق ایک بنیادی نکتہ نہ سمجھاؤں جس میں اختلاف نہ ہو سکے، اور اگر اس نکتہ کی موجودگی میں کوئی تم سے مباحثہ کرے تو تم اس کو مغلوب کر سکو؟ ہم نے عرض کیا، اگر آپ ایسا کریں گے تو بہتر ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنی اطاعت مجبور کر کے نہیں کراتا، اور اللہ کی معصیت کی بنیاد اللہ کا مغلوب ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے بندوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا۔ جس چیز کا اللہ نے انہیں مالک بنایا ہے اس چیز کا حقیقی مالک وہ خود ہے، اور جس چیز پر لوگوں کو قدرت دی ہے اس پر حقیقی قادر وہ خود ہے۔ اگر بندے اس کی اطاعت کریں تو وہ بندوں کو اپنی اطاعت سے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں کو گناہوں سے روکنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اگر وہ بندوں اور گناہوں میں حائل نہ ہو تو بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ خود بندوں کو گناہوں میں داخل نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس بنیادی نکتہ کے حدود کو اچھی طرح سے یاد کرے گا تو وہ اپنے مخالف کو مغلوب کرے گا۔
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ہمارے کچھ ساتھی جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کچھ ساتھی استطاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قلم دوات لو اور لکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم میری مشیت کی وجہ سے تو چاہتا ہے اور میری عطا کردہ قوت سے ہی تو میرے فرائض ادا کرتا ہے، اور میری نعمت کی وجہ سے ہی تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا اور قوت رکھنے والا بنایا ہے، اور تجھے جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تیری ہی جانب سے ہوتی ہے، اور تیری نیکیوں کا میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو اپنی برائیوں کا خود ذمہ دار ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اور جو کچھ تم کرو گے تم اس کے جواب دہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ میں نے تجھے لکھوا دیا۔